بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین الی یوم الدین، اما بعد، قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم والمولى الکریم۔ اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے۔ حاضرین کرام، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ آج شب معراج منائی جا رہی ہے، تو دراصل شب معراج ہے کیا اور ہم کیا سمجھتے ہیں اس سلسلے میں؟ کیا شب معراج ہم نے صرف یہ سمجھ رکھا ہے کہ پوری رات کا جاگنا، یا شہر سے لے کے جو مضافات ہیں، تعلق جات ہیں، وہاں پر گاڑیوں سے جانا اور یہ سلسلہ رات بھر چلانا، یا اپنے اپنے علاقوں میں بیٹھ کر کے موبائل پر کوئی پروگرام دیکھنا، یا نوجوان بچوں نے گلیوں میں کرکٹ وغیرہ کھیلنا، کیا ہے دراصل یہ شب معراج؟ عام طور پر ہم لوگ یہ بہت بچپن سے سنتے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو 3 راتیں دی ہے۔ یہ 3 راتیں ایسی ہیں کہ اگر اس میں کوئی بندہ نماز پڑھ لے تو اس کو کافی ثواب ملتا ہے، بہت ثواب اور بہت فضائل کی رات ہے۔ ان 3 راتوں میں عبادت ہونی چاہیے، اور یہ ایک ایسا تصور ہے جو انسان کو صحیح اعمال کے قریب آنے نہیں دیتا ہے۔ اور اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ سال کے 12 مہینے نمازوں کا اہتمام نہیں کرتے، وہ اس رات میں زیادہ وہ کرتے ہیں۔ وہ شام میں نہانا دھونا، غسل کرنا اور کپڑے تبدیل کرنا، اور راتوں میں جو ہے عبادت کرنا۔ اکثر ایسا ہے کہ ایک بڑا طبقہ رات میں جاگتا ہے اور صبح صبح گھر کو جا کے سو جاتا، فجر کی نماز اس کی ہوتی نہیں۔ لوگ جس کو جیسا سمجھ میں آ رہا ہے ویسا کرتے ہیں۔ میرے دوستو، اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ معراج ہے کیا، آج کی وہ تاریخ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 10 سال بعد یہ واقعہ پیش آیا معراج کا، اور اس کے 3 سال بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم سے ہجرت کر کے گئے۔ یہ جو واقعہ ہے معراج کا، تو اس رات میں اللہ رب العالمین نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے آپ کو حرم مکی سے بیت المقدس تک پہنچایا۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی سورہ بنی اسرائیل پارہ نمبر 15 کی، تو آپ اس کے اندر دیکھیے، اس کے اندر اسی بات کو دہرایا گیا ہے۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد حرام خانہ کعبہ، الی المسجد الاقصی، جس کو ہم بیت المقدس کہتے ہیں، مسجد اقصی کہتے ہیں، وہاں پر آپ تشریف لے گئے، اور وہاں سے پھر امامت انبیاء علیہ السلام کی کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنے پاس بلایا، اور سارے ثواب اور سارے عذاب اور مختلف قسم کی جو پریشانیاں ہیں، وہ ساری چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنفس نفیس دیکھا۔ اللہ سے ہم کلام بھی ہوئے، نماز کا تحفہ بھی ملا،
اور یہ بھی کہا گیا کہ کوئی مسلمان بندہ یہ 5 نمازیں ہیں اگر ان کو روزانہ ادا کرتا ہے تو روزانہ اس کی دن میں 5 مرتبہ معراج ہوتی ہے، الصلاۃ معراج المومنین۔ اور بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی اللہ تعالیٰ اس رات میں نماز پڑھنے سے بہت ثواب دیتا ہے اور اللہ نقطۂ نماز ہے، یہ ایک سلسلہ چلا ہے، نقطۂ نماز ہے بولے۔ نقطۂ نماز کب ہے وہ؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر اس دیوار پر 1 0 لکھا جائے اور 1 0 کے بعد 2 3 4 5 جتنے 0 ہم لگائیں، آپ بتائیے وہ عدد کتنا بنے گا؟ کوئی عدد بنے گا وہ؟ اگر ہم نے 1 لکھا اور 1 0 لگایا تو کتنا بن جائے گا وہ؟ 10 بن جائے گا۔ 2 لگایا تو جتنے 0 جتنے شونیہ لگائیں گے اتنا اس عدد کی قیمت بڑھتی جائیں گی۔ اب ہمارا اپنا معاملہ یہ ہے کہ ہمارے پاس 5 نمازوں کا کوئی عدد ہے ہی نہیں، ہم دن میں 5 نمازوں کا اہتمام کرتے ہی نہیں، ہم پوری طریقے سے شونیہ ہیں، 0 ہیں۔ اب اگر ہم نے کتنا بھی پڑھے تو اس کا حاصل کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا ہے۔ مسلمان غفلت کے اندر پڑا ہوا ہے کہ نہیں بھئی میرا رب تو بڑا دینے والا ہے، اب میں باقی پڑھوں نہ پڑھوں مجھے اس سے بڑا فائدہ پہنچے گا۔ تو ہمیں یہ بات سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے پاس عدد ہونا چاہیے، کچھ تو بھی عدد ہونا چاہیے، ظہر کا ہو، فجر کا ہو، عصر کا ہو، مغرب کا ہو، عشاء کا ہو۔ یہ عدد کے بعد اگر ہم دیگر نفل نمازیں پڑھ رہے ہیں تو اللہ رب العالمین بے شک چاہے تو فرض کے برابر بھی ثواب دے سکتا ہے، اس کے خزانے میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ لیکن ہم کو یہ عمل پہلے کرنا پڑے گا، یہ عبادت پہلے کرنا پڑے گی۔ یہ وہ عبادت ہے جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کیا اور ہم کو عمل کرنے کی تاکید فرمائی۔ نمازوں سے متعلق آپ نے بڑی ہم کو جو ہے بشارتیں بھی دی اور ڈرایا بھی۔ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ہمارے لیے بشارت ہے، اگر ہم چھوڑ رہے ہیں تو ہمارے لیے ڈراوا ہے۔ اللہ کے عذاب سے ڈرایا گیا کہ نہیں آپ نے یہ چیزیں کرنا ہے۔ اور اس سلسلے میں قرآن کے اور دوسرے دیگر مقامات پر اس کی پوری تفصیلات آتی ہیں۔ میرے دوستو، یہ جن حالات میں معراج کا واقعہ پیش آیا تو اس وقت تو مسلمانوں کے حالات بڑے عجیب و غریب چل رہے تھے، بڑی قسم پرسی تھی، لوگ ماننے کو تیار نہیں تھے، مظالم انتہا کو پہنچ چکے تھے، مسلمانوں کو ستایا جا رہا تھا، پریشان کیا جا رہا تھا۔ اور ایسے حالات میں اللہ رب العالمین نے آن کی آن میں پورے علاقے کی کایا پلٹ دی، پورے علاقے کا نقشہ تبدیل ہو گیا معراج کے واقعے کے بعد۔ اگر ہم تھوڑا آج کے ان حالات کا جائزہ لیتے ہیں تو آج بھی ہمارے ساتھ ہمارے اپنے اس ملک میں اور پوری دنیا میں مسلمانوں کی صورتحال بڑی نازک بنی ہوئی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کھا نہیں سکتے، ہم اپنی مرضی کا کپڑا پہن نہیں سکتے، ہم اپنی مرضی سے عبادت نہیں کر سکتے۔ کسی بھی چیز ہو تو وہاں پر آستہ لا کر کے ڈال دیا جا رہا ہے کہ بھئی ہمارا دل چاہتا ہے بس یہ ہماری ہے۔ لنچنگ بھی ہو رہی ہے، لڑانے کی بات بھی کی جا رہی ہے، اور معمولی ایشو جو ہے، جو گلی کے جھگڑے تھے وہ دلی تک پہنچ کر کے پورے ملکی سطح کے وہ جھگڑے بن جا رہے ہیں، ملکی سطح کا معاملہ ہو جا رہا ہے۔ ابھی معمولی سا معاملہ حجاب کا تھا کرناٹک کی سرزمین میں، وہ ہماری بیٹیاں حجاب پہن کر جاتی ہیں۔ ہمارے اپنے یہاں اورنگ آباد شہر میں بھی یہ کلچر ہے کہ 5ویں کلاس سے ہماری بیٹیاں بہنیں حجاب از خود اپنے والدین سے طلب کرتی ہیں۔ بیٹیاں خود کہتی ہیں کہ بابا ہم کو برقع سلا کر کے دیجیے۔ اور اب جو ٹی وی پر ڈیبیٹ چل رہی ہے یا لوگوں کے آپس میں تبصرے ہو رہے ہیں تو بولے یار یہ حجاب بولے کہاں سے لائے معلوم نہیں، بولے مسلمان کہہ رہا ہے، اچھے پڑھے لکھے لوگ بھی کہہ رہے بولے اب یہ نیا کہاں سے لا لیے، وہ نعوذ باللہ قرآن میں تو کوئی ہے ہی نہیں بولے حجاب، ارے ہے نہیں بولے کہیں معاملہ، یہ کہاں سے لا لیے۔ میں اکثر لوگوں سے کہتا ہوں کہ جب ہمارے شہر میں آٹو رکشے کا چلن نہیں تھا تو 2-3 مقامات پر شہر کے تانگا اسٹینڈ ہوتا تھا، تانگے کا اسٹینڈ آپ لوگ سنے ہوں گے، جانتے ہوں گے، تانگے چلا کرتے تھے۔ تو اس زمانے میں ہماری بہنیں بیٹیاں نقاب استعمال کرتی تھیں، وہ کٹوری والا برقع ہوا کرتا تھا جسے پورا جسم ڈھک جاتا تھا، اور تانگے میں بیٹھنے کے بعد پیچھے کے حصے میں ایک چادر لگا لی جاتی تھی۔
جب وہ تانگا کبھی روہیلا گلی سے نکل رہا ہے، کبھی سٹی چوک سے گزر رہا ہے، کبھی اسٹینڈ کے اوپر آ رہا ہے، کبھی شاگن سے نکل رہا ہے، چیلی پورے میں جا رہا ہے، لوگ دیکھتے تھے اس کو، اتنا اہتمام ہوتا تھا۔ اور حجاب کی تعلیم اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں، یا ہم پڑھنا نہیں چاہتے، ہم نے پڑھا نہیں ہے، یا جان کر بھی ہم انجان مان رہے ہیں۔ یعنی ہمارے کچھ کہنے سے نہیں کہنے سے کوئی فرق پڑنے والا ہے کیا؟ انسان قرآن مجید کی تلاوت کرے، اس سے ترجمہ معلوم کرے، تو اس کو معلوم ہوگا کہ یہ ساری تعلیمات اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ مسلمان جن چیزوں پر بھی عمل کر رہا ہے، خواہ وہ نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، عبادت ہو، عمرہ ہو، صدقہ ہو، خیرات ہو، نکاح ہو، طلاق ہو، جائیداد میں حصہ ہو، خلے کا معاملہ ہو، جو بھی معاملہ ہم انجام دے رہے ہیں، جو بھی کام کر رہے ہیں، یہ سارا کی سارا ہم کو بتایا گیا ہے۔ از خود مسلمان اپنے طور پر کچھ چیزوں کو لے لیا، کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا، ایسا نہیں ہے۔ یہ ساری تعلیمات ہیں۔ ہمارا اپنا پرسنل لا ہے، ہمارا اپنا کرمنل لا ہے، اس میں فوجداری کے قانون بھی ہیں، سارے معاملات ہیں۔ قرآن حکیم میں ان ساری تعلیمات کو اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرما دیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ہم لوگ جو ہے وہاں تک نہیں پہنچے ہیں۔ ایک تو ہم پڑھے نہیں ہیں، ہم پڑھنا نہیں چاہتے ہیں۔ ہم قرآنی تعلیمات کا مطالعہ کریں، قرآنی تعلیم کو معلوم کریں، تو ہم کو یہ معلوم ہوگا کہ اس کے احکامات بھی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں دیے ہیں۔ اب یہ نقاب کے اوپر، برقعے کے اوپر، حجاب کے اوپر اگر گفتگو کی جائے تو قرآن مجید میں ایک آیت ایسی ہے، سورہ مطففین پارہ نمبر 30 میں، کَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ، لمحجوبون کا لفظ اس میں آیا ہے کہ اللہ کے اور اس بندوں کے درمیان میں ایک پردہ حائل ہوگا۔ حجاب کے معنی پردے کے ہوتے ہیں۔ ہم مسجد کی چار دیواری میں بیٹھے ہیں، ہمارے پیچھے پنچکی ہے، اب ہمارے اور پنچکی کے درمیان میں کیا ہے؟ بولیے نا، کیا ہے؟ حجاب ہے، پردہ ہے۔ ہمارے پنچکی کے درمیان میں پردہ ہے، تو ہماری بہنیں بیٹیاں محفوظ رہنے کے لیے، تاکہ اس پر غلط نظر نہ پڑ سکے، درمیان میں ایک حجاب ہوتا ہے، تو کپڑا ہوتا ہے جس کو برقع کہا جاتا ہے، پردہ کہا جاتا ہے۔ چادر بھی ایک زمانے میں اوڑھی جاتی تھی، یہ حجاب تو اب اچھی شکل میں آیا ہے، چادر اوڑھنے کا بھی چلن تھا، یہ حجاب تھا کہ ان کے درمیان میں وہ ہوا کرتا تھا۔ اور یہی معاملہ اللہ کے اچھے اور برے بندوں کا رہے گا کہ ان کے درمیان میں لمحجوبون، قرآن کہتا ہے کہ حجاب حائل کر دیا جائے گا، ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا۔ اور لفظ حجاب قرآن مجید کے 7 مقامات پر آیا ہے۔ میں آپ کو صرف سورہ بتاتا ہوں، آپ مجھ سے بعد میں پوچھیے وہ آیت کہاں پر ہے، اور جا کے اپنے گھروں میں دیکھ لیجیے۔ سورہ اعراف، سورہ الاعراف آیت نمبر 46، سورہ بنی اسرائیل جو ابھی ہم پڑھ رہے تھے آیت نمبر 45، سورہ مریم پارہ نمبر 16، اس کے بعد سورہ الاحزاب آیت نمبر 53، اس کے بعد سورہ صاد آیت نمبر 17، اس کے بعد سورہ حامیم سجدہ ہے، اس کے بعد سورہ شورى ہے۔ یہ 7 مقامات پر ہیں جہاں پر حجاب کا لفظ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے باقاعدہ نازل فرمایا ہے۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں اور فرض کے درجے میں ہے۔ احادیث تو کئی ایک ملتی ہیں، لیکن قرآن میں بھی ان احکام کو اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، یہ ہمارے لیے فرض کا درجہ رکھتے ہیں۔ اب ہمارے حجاب سے اوروں کو کیوں تکلیف ہو رہی ہے؟ لوگ مشورہ دے رہے، نہیں بولے وہ حجاب نہیں پہننا۔ بھئی ہم نے کبھی آپ کو مشورہ نہیں دیا؟ ہمارے یہاں بھی تو اتنا مہذب طریقہ ہے۔ ہمارے یہاں تو ایک قوم ایسی ہے، میں برا نہیں کہہ رہا ہوں، جو فیکٹ ہے وہ بتا رہا ہوں، ایک قوم ایسی بھی ہے کہ جو پورے جسم پر کپڑا پہنتی ہی نہیں، اور خواتین کے درمیان میں گھومتے ہیں، روڈوں پر گھومتے ہیں، ان کو کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ کہ کبھی ہم نے بولے کہ بھائی ان کو کپڑا پہناؤ؟ بولا کبھی ہم نے؟ ہم کو ضرورت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس پوری تعلیم ہے، ہم اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کر رہے ہیں، سنتوں پر عمل کر رہے ہیں، رب کائنات کے احکام پر عمل کر رہے ہیں۔ آپ سے مشورہ کس نے مانگا بھائی؟ کیوں مشورہ دے رہے ہیں؟ آپ اپنا کام کریے، ہم ہمارا کام کر رہے ہیں۔
مگر اس واقعے کو لے کر کے بہانہ بنا کر کے اس کے نام سے پورے ملک میں ایک طوفان بدتمیزی برپا کر دیا گیا، اور اب لمبی لمبی بحثیں ہو رہی ہے، اور ایک بڑا طبقہ یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ تعلیم قرآن میں ہے نہیں۔ ان عقل کے اندھوں کو میں بتا رہا ہوں کہ میرے جیسا کم پڑھا لکھا انسان یہ بتا رہا ہے کہ قرآن مجید کے 7 مقام پر حجاب کا لفظ آیا، اس کی تعلیم دی گئی ہے۔ مسلمان اپنی مرضی سے نہیں کر رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہم نے چھوڑ دی، ترک کر دی، اب دوسری لن تنانی کے اندر ہم لگ گئے ہیں۔ میرے دوستوں بزرگوں، عجیب صورتحال ہو گئی ہے۔ ہماری کتاب جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جس میں دنیا کی بڑی سے بڑی تعلیم، دنیا کی چھوٹی سے چھوٹی تعلیم، اس کے اندر ساری چیزیں موجود ہیں، ہم کو کبھی توفیق نہیں ہوتی کہ ہم اس کا مطالعہ کریں، اس کی آیات کو پڑھیں، اس میں ہمارے لیے احکام کیا ہے اس کو معلوم کریں۔ بس ہم نے سمجھ رکھا ہے، ضروری سمجھ لیا ہے کہ بھئی اللہ کا کلام گھر میں رکھنا یہ عبادت ہے، اس سے ثواب ملتا، اور لو بلا گھر میں نہیں آتی بولے، اللہ کا کلام رہنا بولے، چاہے وہ جزدان میں لپیٹ کے ہو، اور لوبان اگربتی کی دھونی اس کو دیتے رہنا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اسی لیے نازل فرمایا کہ خالی اس کو لپیٹ کے گھر میں رکھ دیں؟ یا کوئی دنیا سے رخصت ہو رہا ہے تو بولے بھائی سورہ یاسین پڑھ کے اس کو سنا دو، یا بہت زیادہ کچھ ہوا، نیا مکان تعمیر ہوا تو بولے بھائی قرآن خوانی کرا دو، بولے اللہ کا کلام پڑھا دو برکت آئیں گی۔ یہ ساری چیزیں کریے، لیکن قرآن مجید انسانوں کے پڑھنے کی کتاب ہے، قانون کی کتاب ہے۔ ہم اس سے قانون معلوم کریں، بھئی نماز کس طریقے سے ہو، جائیداد میں جو وارثین ہیں ان کو حصہ کیسا دیا جائے، جھوٹ بولنے والے کا کیا معاملہ ہے، اگر کوئی کسی کی پراپرٹی دبا دے رہا ہے تو اس کے لیے احکام کیا ہے، سارے معاملات قرآن مجید کے اندر ہیں۔ ہم اس کی تلاوت کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں ہیں، ایک عجیب صورتحال ہے، اور ہم دین سے اور اسلامی تعلیمات سے دور ہو رہے ہیں۔ پھر ہمارے اندر ایک خوف بیٹھ گیا، ایک ڈر بیٹھ گیا، بولے بھائی اب یہ ملک کے حالات بدل رہے ہیں، اور ابھی 22 چل رہا ہے، اب 24 میں دیکھو کیا ہوتا معلوم نہیں۔ ہم کو اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے، ہم کو کل بھی فکر نہیں تھی، آج بھی نہیں ہے، کل بھی نہیں رہیں گی۔ ممکن ہے 24 کا سال ہمارے لیے کوئی اچھا پیغام لے کر آئے، اللہ کی ذات پر یقین ہے۔ سارے نظام کا بدلنا رب کائنات کے اختیار میں ہے۔ ان سے بڑے بڑے ظالم جابر بادشاہ اس کائنات میں آئے، آج ان کا کوئی نام لینے والا نہیں، ان کا نام لوگوں کو معلوم نہیں، ان کی کیا حیثیت ہے، ان کی بساط کیا ہے، اور یہ کب تک ہیں، کب تک ہیں۔ اتنے یہ لوگ جو اب سرکار میں آئے ہیں، اتنے بے غیرت لوگ تو میں کبھی سوچا بھی نہیں کہ ایسے لوگ بھی آئیں گے، اتنے بے غیرت۔ لیکن یہ مستی زیادہ دن رہنے والی نہیں ہے، یہ ختم ہو جانے والی ہے۔ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ کے بندے بن کر رہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، امتی بن کر رہیں، ہم اپنی ڈیوٹی انجام دیں۔ یہ سارے حالات کو بدلنے کا جو اختیار ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہے، وہ چاہے تو آن کی آن کے اندر بدل دے۔ یہ 24 کا سال آئیں گا، اچھا پیغام لائے، 30 کا اس سے اچھا لائے۔ ایسی حالات معراج کے موقع پر بھی تھے، حالات بدل گئے، مسلمانوں کی صورتحال بدل گئی۔ آج تو ایسا ہے کہ سب کچھ ہم نے بھلا دیا ہے، اور ہم بس ادھر ادھر کی باتیں سن کر کے وحشت کے اندر مبتلا ہیں، عمل کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ ہمارا عمل میرے دوستوں بزرگوں آج کے ان حالات میں عمل حیثیت رکھتا ہے، عمل ہمارا ہونا چاہیے، ہمارا تعلق اللہ رب العالمین سے جڑنا چاہیے۔ یہ اللہ کا منادی جو بلا رہا ہے، مجھے بلا رہا ہے، میں اپنی ڈیوٹی انجام دوں، باقی کے معاملات اللہ پر چھوڑ دوں میں۔ لیکن ہم اتنی فکر کے اندر اور اتنی وحشت کے اندر ہیں کہ بھئی کیا ہوگا، کیسا ہوگا، کیسے حالات آئیں گے۔ یہ اللہ رب العالمین سب دیکھ رہا ہے، اللہ کے علم میں سب ہے۔ یہ حالات بھی ہمارے ہاتھ کی کمائی ہے، وَأَن لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، اتنا ہی ملتا ہے جتنا ہم کرتے ہیں۔ یہ حالات بھی جو آ رہے ہیں تو ممکن ہے اس میں ہمارے برے اعمال کا دخل ہو میرے دوستوں۔ تو کیوں نہ اس مبارک رات کے موقع پر ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے اہل و عیال کے لیے اللہ رب العالمین سے
رزق حلال مانگیں، اپنے لوگوں کے لیے ہم بیماری سے نجات مانگیں، اپنے لوگوں کے لیے اور پوری ملت کے لیے عمر میں بڑھوتری کی دعا مانگیں، علماء کرام کی عمر میں بڑھوتری کی ہم اللہ رب العالمین سے دعا مانگیں۔ کیا یہ کام ہم نہیں کر سکتے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم اسی موقع سے فائدہ اٹھا کر کے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں جھکیں، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے پرابلمز کو رکھیں، اپنے گناہوں کو اس کے سامنے پیش کریں کہ اللہ اب تک تو جانے انجانے میں نے بہت ساری نمازیں ضائع کر دی، بہت سارے مجھ سے چھوٹے بڑے گناہ ہو گئے، اے اللہ آج کی اس رات کو، اس بابرکت رات کو میں تیرے حضور حاضر ہوا ہوں بغیر کسی دباؤ میں آئے کہ اے اللہ میں تجھ سے کھلے طور پر اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، اور جب تک میری سانسیں چل رہی ہے اے اللہ میں چاہوں، اے اللہ میں نہ چاہوں، لیکن اے اللہ مجھے تو تیرے احکام پر اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ میرے دوستوں، کیا اگر اللہ سے بندہ اس انداز میں دعا مانگے تو اللہ رب العالمین اس کی دعائیں رد کرے گا؟ خاتمہ بالخیر کی دعا مانگیے، اچھی توقعات رکھیے اللہ سے، اور اللہ کے سامنے جھکیے تو صحیح، مانگیے۔ اب میں تو اکثر یہ کہتا ہوں اپنے لوگوں سے کہ بھئی آپ کم از کم دن میں تھوڑا سا وقت نکال کر کے روزانہ کم از کم ایک رکوع کی تلاوت کر کے اس کا ترجمہ پڑھ لیں، پہلے درجے میں کم از کم ترجمہ معلوم کر لیں کہ اللہ کی یہ کتاب ہم سے کیا کہہ رہی ہے، اللہ کی اس کتاب کے اندر ہمارے لیے احکام کیا ہے۔ خالی ایک مرتبہ آپ نیت کر کے پورا قرآن دیکھیے، سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 365۔ قرآن مجید میں رکوع کتنے ہیں؟ 540۔ کتنے؟ 540۔ سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 360، 365۔ آرام سے ایک سال کے اندر ہم قرآن مجید نے بہت ہی، میں لمبا پروسیس بتا رہا ہوں کہ اگر ایک ایک رکوع بھی پڑھے تو ایک سال کے اندر یا سوا سال میں آسانی سے قرآن مجید مکمل ہو جاتا، اور اگر ہم اس کا ترجمہ پڑھ لیے تو پھر ہمارے دل میں اور جذبہ پیدا ہوتا، ہم ایک ایک چیز کی تفسیر دیتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے آتی ہے، اور جو حالات چل رہے ہیں تو ہم اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ میرے نبی کے سامنے جب حالات آتے تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دیکھتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے۔ آج اگر میرے سامنے حالات آئیں تو میں یہ کہوں گا کہ بھئی اس سلسلے میں مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میرا رب کیا چاہتا ہے، میرا رب جو چاہے گا وہی ہوگا۔ اس کے ذریعے سے ہمارے دلوں سے ہیبت ختم ہوگی، ہمارے دل میں ہمت آئے گی، قوت اور طاقت پیدا ہوگی، اور ہم اچھے انداز میں میرے بھائیوں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ تو کریں گے انشاءاللہ۔ آج کی رات ملی ہے، اگر کچھ عبادت کرنے کا موقع ہے عبادت بھی کریں، نفل نمازیں پڑھیں، اللہ کے کلام کی تلاوت کریں، اللہ کا ذکر بھی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف پڑھیں، اور اگر بہت زیادہ گھومنے پھرنے کا من چاہے تو اپنے گھروں میں جا کے سو جائیں، مگر فجر کی نماز باجماعت ادا کریں۔ پھر رات بھر جاگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پولیس پرشاسن بھی الگ الگ محلوں میں ائمہ حضرات کو بلا کر کے پابند کر رہا ہے کہ بھئی آج کی رات میں اپنے نوجوانوں کو بتائیے کہ رات میں گھومیں نہ، ان محلوں میں جہاں پر برادران وطن سو جاتے ہیں ان کی نیند میں خلل نہ پیدا کریں، گاڑیاں لے کر کے بہت تیز آواز میں گاڑیاں نہ بھگائیں، گلیوں میں کرکٹ نہ کھیلیں، اپنے موبائل کو بہت زیادہ آواز کے اندر نہ سنیں، اور یہاں سے خلد آباد، دولت آباد، کاغذی پورہ جانا آج کی رات میں ضروری نہیں ہے، اور لوگ وہی سمجھ لیں کہ یہاں سے وہاں تک جانا، خوب گھومنا پھرنا، بھاگنا، بلند آواز سے جو ہے گاڑی خوب تیز آواز سے چلانا اور پھر واپس آ جانا، اکثر حادثات ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بچیں، ہم خود بھی بچیں، اپنے بچوں کو بھی بچائیں، اور اگر نہیں جاگنا ہے، نہیں کچھ کرنا ہے تو اپنے اپنے گھروں میں سو جائیں۔ میں پہلے بتا چکا ہوں، لیکن فجر کی نماز آپ پابندی سے آ کے اللہ کے گھر میں ادا کریں۔ اللہ رب العالمین کے خزانے میں کمی نہیں ہے، پوری رات جاگنے کا ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ سکتا ہے۔ لکھتا ہے کہ نہیں لکھتا ہے؟ لکھیں گا ضرور۔
کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں کہنے سننے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درود شریف پڑھ لیجیے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آمین برحمتک یا